اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ ہود ہے، 11ویں سورت ہے قرآن کریم کی۔ اس میں نوح علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے کہ وہ کیسے بربادی ہوئی ان کی قوم کی۔ تو اس میں دوسرے پہلے یہ پچھلے اس میں ختم ہوئی تھی، یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو رب تعالیٰ نے حکم دے دیا، وکیلا یا سیلاب آ گیا اور سب چیزیں غرق ہو گئی، تو پھر رب تعالیٰ نے آسمان کو حکم دی، زمین اور آسمان کو حکم دے دیا، وکیلا یا ارض ابلعی، اے آسمان رک جا، اے آسمان نگل جا، یا ارض ابلعی ماں کے پانی نگل جا، یا سما وقلعی اور آسمان تھم جا، غیظ الماء اور رک گیا پانی، وہ قضی الامر اور پھر بات پوری ہو گئی، واستوت علی الجودی اور پھر پہاڑ پر کشتی جودی پہاڑ پر جا رکی، جس کی بلندی تقریباً 6000 فٹ ہے۔ وکیلا بعدا للقوم الظالمین، اور کہا کیا کہ دوری ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے ظالموں کے لیے۔ تو آگے ونادى نوح، اور پھر نوح علیہ السلام نے اپنے آواز دی، نوح ربہ اپنے رب سے پکارا، ونادى نوح ربہ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے التجا کی، فقال اور پھر کہا کہ رب ابنی من اہلی، کہ میرا بیٹا بھی میرے گھر میں تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور آپ کا وعدہ تو سچا ہے، وَأَنْتَ حاکم الحاکمین، اور بے شک آپ ہی سب سے بڑے حاکم ہیں، حاکم الحاکمین، یعنی سب آپ کے پاس ہے اختیار، یعنی دنیا کا، کائنات کا۔ قال یا نوح، تو رب تعالیٰ سے جواب آیا، اے نوح علیہ السلام، انہ لیس من آلک، وہ تیرے گھر میں نہیں تھا، انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل جو تھے وہ اچھے نہیں تھے، اس لیے وہ تیرے گھر میں نہیں تھا۔ انی اعظک، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، یہ کہ نہ ہو جانا جاہلوں میں، یعنی یہ سوال کر کے۔ تو پھر اب نوح علیہ السلام نے فوراً قال رب انی اعوذ بک، اے میرے رب میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ میں ایسا سوال کر لوں جس کا میرے پاس کوئی علم نہیں، یعنی یہ بیٹے کے لیے مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ بھی۔ قال رب انی اعوذ بک، اے میرے رب میں پناہ چاہتا ہوں تیری، ان اسألک، کہ یہ تجھ سے سوال کروں، ما لیس لی بہ علم، جس کا میرے پاس کوئی علم نہیں، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر تم مجھے معاف نہیں فرمائے گا، وَتَرْحَمْنِي، اور تجھے مجھ پر رحم نہیں فرمائے گا، اکن من الخاسرین، میں خسارے والوں میں موجود ہوں۔ تو قیلا، رب کی طرف سے، رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گیا، قیلا یا نوح بسلام منا و برکات علیک، اے نوح علیہ السلام تم پر اتر جائیں، یہ نوح اتر جائیں بے سلام، سلامتی کے ساتھ، منا یعنی پہاڑ جودی پہاڑ پر، منا ہماری طرف سے، برکات اور برکتیں ہوں، علیک وعلی مومن ممان کا، آپ پر بھی برکتیں ہیں اور اس قوم پر بھی جو آپ کے ساتھی ہیں، یعنی مومن لوگ جو اس میں تھے کشتی میں، مومن اور ایک قوم، سنمتعہم، ان کو ہم فائدہ دیں گے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں، ثم یمسہم، پھر ان کو پکڑ لیں گے، من عذاب علیم، میری طرف سے عذاب دردناک ان کو پکڑ لے گا۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا، یہ غیب کی خبریں ہیں جو آپ کو طرف بیان کی جا رہی ہیں، الیک آپ پر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ما کنت تعلمھا، آپ نہیں جانتے تھے، انت ولا قومک، نہ ہی آپ نہ آپ کی قوم، من قبل ھذا، اس سے پہلے، فاصبر، پس صبر کریں، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک عاقبت جو ہے وہ متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ ہود، اور پھر عاد کو وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا، یہ دوسری قوم ہے۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے بھی یہی کہا، میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم الہ غیر، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ان انتم الا مفترون، تم تو بالکل
افطرا باندھ رہے ہو، جھوٹ بہتان باندھ رہے ہو۔ یا قوم ہے، اے میری قوم، لا اسألک علیہ اجرا، اس میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا ہوں۔ ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، میرا بدلہ تو اس ذات پر ہے، علی الذی، اللہ کی ذات پر ہے، فطرنی، جس نے مجھے تخلیق کیا۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یا قوم استغفروا ربکم، اور اے میری قوم، استغفروا، بخشش مانگو، ربکم، اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف رجوع کرو۔ یرسل السماء، برسائے گا تم پر آسمان سے، علیکم مدرارا، بارش لگاتار، ویزدکم، اور پھر زیادہ کر دے گا، قوتاً الی قوتکم، تمہاری طاقت کو بڑھا دے گا، ولا تتولوا مجرمین، اور نہ ہو جاؤ مجرمہ میں شامل۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ قوم نے کیا کہ آگے سے جواب دیا، یا ہود، ہو اے ہود علیہ السلام، ما جئتنا ببینۃ، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے واضح، وما نحن بتارکی، اور نہیں ہم چھوڑنے والے، ترک کرنے والے، آلیہتنا، اپنے معبودوں کو، عن قولک، آپ کی اس بات سے، وما نحن لک بمؤمنین، اور نہیں ہم آپ پر ایمان لانے والے، ان نقول، ہم تو یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا، کہ بہکا دیا آپ کو، اللہ تعالیٰ کا بعد آلیہتنا، ہمارے بعض معبودوں نے، سوئن، برائی سے بہکا دیا، یعنی یہ لگا دی بیماری کوئی، کالا، تو کہنے لگے ہود علیہ السلام، کالا، ہود علیہ السلام نے کہا، انی اشہد اللہ، میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو، واشہدوا، اور تم بھی گواہ رہنا، انی بری مما تشرکون، بے شک میں بری ہوں ان سے جو تم شرک کرتے ہو، یعنی دوسرے معبودوں سے، من دونہ فکیدونی جمیعا، اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ، من دونہ، اللہ کے علاوہ، فکیدونی جمیعا، تم سب کے سب میرے لیے ترکیب کر لو، فکیدونی، اپنے وہ کر لو سب اختیار، جمیعاً، سب کے سب، ثم لا تنظرون، پھر مجھے مہلت نہ دینا، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں تو توکل کیے ہوئے ہوں اللہ پر، اور ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، و ربکم، تمہارا بھی رب ہے، ما من دابۃ، نہیں کوئی جاندار زمین پر، الا هو آخذۃ، لیکن رب تعالیٰ پکڑے ہوئے ہے اس کو، بناصیتہا، اس کی چوٹی سے، ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے، فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم پھر جاؤ، فقد ابلغتکم، پس میں نے پہنچا دیا تمہیں، ما ارسلت، جو مجھے پیغام دیا گیا، جو حکم دیا گیا، بہی الیکم، تمہاری طرف، وَيَسْتَخْلِفْ، اور پھر پیچھے کر دے گا، یعنی بدل دے گا، وَيَسْتَخْلِفْ ربی قوماً غیرکم، تمہارے علاوہ دوسری قوم لے آئے گا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہیں غرق کر دے گا، اور یستخلف ربی، اور پھر پیچھے لے آئے گا، قوماً، میرا رب دوسری قوم کو، غیرکم، تمہارے علاوہ، ولا تضرونہ شیئا، اور تم پھر کچھ بھی نہیں کر سکو گے، ان ربی علی کل شیء حفیظ، میرا رب تو ہر چیز پر نگہبان ہے، ولما جاء امرنا، اور جب ہمارا حکم آ گیا، یعنی رب تعالیٰ فرماتے ہیں، نجینا ہوداً، ہم نے ہود علیہ السلام کو نجات دے دی، والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھی تھے ان کو بھی، برحمۃ منا، اپنی رحمت سے، ونجیناہم من عذاب غلیظ، اور پھر ہم نے ان کو نجیناہم من عذاب غلیظ، اور ان کو نجات بھی دے دی، یعنی ہود علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو، اور ان کو نجیناہم، بچا لیا ان کو، من عذاب غلیظ، سخت عذاب سے، تلک عاد، یہ عاد قوم عاد تھے، جہادوا بآیات ربہم، جنہوں نے جھگڑا کیا اللہ کی آیتوں سے، وعصوا رسلہ، اور پھر نافرمانی کی رسولوں کی، واتبعوا، اور پھر پیروی کی، امر کل جبار عنید، ہر برے جبار، ظالم اور سرکش تھے، واتبعوا فی ہذہ دنیا لعنۃ، اور ان کے پیچھے دنیا میں بھی لگا دے گی لعنت، رب تعالیٰ نے فرمایا، واتبعوا، ان کے پیچھے لگا دی گئی، فی ہذہ دنیا لعنۃ، دنیا میں بھی لعنت، اور یوم قیامت کو بھی
یوم القیامہ اور یوم قیامت کی۔ الا انا بے شک، ان عادن کفروا ربہم، عاد نے قوم عاد نے کفر کیا اپنے رب سے۔ الا بعدن تحقیق دوری ہے رحمت سے، اللہ کی رحمت سے، لعاد قوم ہود، قوم ہود کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسول اللہ۔ یہ لوگ غرق ہوئے، ان پر قوم عاد پر، یہ لمبے لمبے دراز قد لوگ تھے، 20 فٹ کے، تو ان پر اللہ تعالیٰ نے کیا عذاب ڈالا، اس نے طوفان چلایا ہوا کا، تیز ہوا کا، جو ان پر چلا 7 دن اور 8 راتیں چلا، اور اس نے ان کو ایسا کر دیا جیسے باہر کھجور کے تنے کے درخت پڑے ہوتے ہیں، کھجور کٹے ہوئے، اس طرح سے ہو گئے، یعنی کچھ بھی نہ بچا، وہ سب مرا گئے۔ وہ پہاڑوں میں بناتے تھے گھر، لیکن اس کے باوجود یہ سب غرق ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہم پر رحم فرمائے، اور یہ پرانی قوموں کا حال اسی لیے ہے کہ اس سے عبرت لی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم میری اس سے عذاب سے بے امن ہو گئے ہو، تو یہ نئی بات۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، ہم پر رحم فرمائے، اور پھر ہدایت بھی دے۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسول اللہ۔